الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی داد لینے کے لیے اس لیے نہیں اسٹیج بیٹھا، آپ داد دیں گے تو میری تقریر چلے گی، لیکن یہ حق ہے آپ کا کہ جب جہاں اللہ کی تعریف ہو ساتھ آپ بھی اللہ کی تعریف کریں۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، سب نے سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا، اس کے بعد خاموش۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار سب کے سب پیار سے پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تھے حمل ہوئی امنا او پاک جدو نوری ملک بھی رب تبی دار کی تے
میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ خود بھی مریض ہوں، لیکن پوری توجہ، رحمت کا وقت قریب آ رہا ہے ہر لحاظ سے۔ تے حامل ہوئی امنا او پاک جدوں نوری ملک بھی رب تاں بیدار کیتا کرے کار جیڑی تاں نال مائی مخفی نال ملائک خدمتگار کیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے مائی صاحب کی ملازمت کے لیے فرشتے نورانی جو ہے نا ان کو مقرر کر دیا۔ مائی صاحب سوچتی ہے کہ میں کام کروں، نظر تو کوئی آتا نہیں، اور بات سمجھتے ہیں مخفی، پوشیدہ طور پر کرنے والے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگلے مصرے میں مائی صاحب کو اللہ نے خود خطاب فرمایا کہ تیری شان بے شک ہو ہر لحاظ سے بڑی ہے، لیکن یہ فرشتے نورانی کیوں تیرے غلام بنے؟ تیرے بدن وچ ہے ختم المرسلین میرا۔ علماء اکرام کی نظر، عاشقان رسول ہیں سبھی انشاءاللہ۔ تیرے بدن وچ ہے خاتم المرسلین میرا، او خاطر اس دی ایڈے پیار کیتے۔ تے عبد شاہد ہے قرآن سارا، واسطے اسی دے سب سی سار کیتے۔ قرآن اگوا ہے، عبد شاہد ہے قرآن سارا، واسطے اسی دے سب سی سار کیتے۔ حضرین گرامی، خوبصورت علماء اکرام سے آپ نے آج کے جتنے بھی موضوع تھے ان کے مطابق آپ نے سینوں کو روشن کیا، آپ نے دل و دماغ کو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے ولیوں کی نظر سے روشن کیا۔ اب وقت دعا قریب ہے، اگر میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں ابتدا سے انتہا تک آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سنتا، باہر تو سنتا رہا ہوں، کچھ ڈاؤن ہو گیا تھا، سپیکر باہر چل نہیں رہا تھا۔ برکیف سب سے پہلی بات یہ صاحبزادہ صاحب نے جو باتیں میں نے کرنی تھی کچھ وہ انہوں نے کر دی ہیں میری طرف سے، کہ آپ بھی مبارک کے مستحق ہیں، استاد بھی اور ماں باپ بھی۔ آپ اس لیے کہ آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے تو یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اندہ بھی آپ کے تعاون کی، جس کو رب پسند کرے گا یہ بھی یاد رکھے، جس کو رب پسند کرے گا وہی ان اداروں کے اندر خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے جن کے مال کو رب پسند کرے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے مال کو رب نے پسند کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں آپ نے لگایا ہے، لہذا آپ کی توجہ علماء نے صاحبزادہ صاحب نے اس طرح متوجہ کر دی ہے۔ میں نے مبارک دینی تھی اپنی زبان سے، وہ بھی دے دی ہے۔ یہاں 3 موضوع کا ذکر ہوا ہے، واقعی 3 موضوع ہیں، ان پہ آپ نے سماعت علماء اکرام کو کیا ہے۔ میں صرف ایک موضوع کے چند جھلکیں پیش کروں گا صحت کی ناکافی کے باوجود۔ ایک واقعہ حضرت میں آپ سب کی خدمت میں جن کا یورس کے ہے وہ پیش کرنے کے بعد 1-2 شعر فارسی کے ان کا ترجمہ، اس کے بعد صلاۃ والسلام کے ساتھ ہم ذکر کی بیف المختصر 1-2 بار ہوگی، پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، ویسے بھی جو نسبت والے ہوتے ہیں وہ عام ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے خاندان میں کئی پشتوں سے اولیاء اللہ آ رہے ہیں۔ یہ صاحبزادہ صاحب قمر لطیف کو پتہ ہے، لیکن ہم اپنے جد امجد کی جو پشت تھی ان کی طرف نہیں گئے، ہم ان کی طرف آئے۔ سب سے پہلی جو چیز مجھے ان کی طرف لے آئی وہ تھی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی۔
تو یہ سلسلہ عالیہ نقشہ بندیہ میں پہلی شرط ہوتی ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے ایک ایک کمال میں نے دیکھے ہیں۔ وہ تو بڑی کتابیں بن سکتی ہیں، کچھ بن بھی گئی ہیں، کچھ بنانے کی میری کوشش بھی ہے۔ ایک واقعہ حضرت خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، ورنہ میں بڑے پیر صاحب کا بھی ایک واقعہ رکھتا۔ آپ نوجوان تھے، علم سے فارغ ہو کر آپ یورپ کے علاقے میں چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت صاحب کے تاریخ، وہ مشاور شخصیت ہے کہ دنیا کے تمام علماء ان کو جانتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ بھی جانتے ہیں۔ تو گدی نشین سجادہ نشین آپ کے والد محترم تھے حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین، جو میرے بھی پیر ہیں، میری بیعت ان سے ہے۔ 1975 میں حضور خواجہ پیر غلام محی الدین سلطان نہروی کا وصال ہو گیا۔ مجبور ہو کر آپ نے یورپ کو چھوڑا، دربار میں حاضر ہوئے۔ 40ویں پر آپ کی دستار بندی حضرت پیر زاہد خان صاحب خواجہ محمد قاسم مولوی کے لخت جگر نے کی۔ ان کی بیٹی بھی بعد میں ان کے حق میں آئی نکاح میں۔ آپ سے زیادہ نشین بنے۔ ایک شاہ صاحب تھے، نام تو ان کا تھا محبوب شاہ، آزاد کشمیر میں ضلع باغ وہاں کے تھے، لیکن مشہور تھے وہ چپ شاہ، وہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ مرید ہوئے آپ کے وصال سے 12 سال پہلے۔ تو ہاتھ میں جب ہاتھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ سید ہیں۔ بات یہ آپ ہی سمجھ سکتے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ شاہ صاحب نے عرض کیا میں سید ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، مجھے سید بنا دے۔ آپ نے فرمایا پھر میری مرضی پر رہنا پڑے گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے، بیعت ہو گئے۔ لنگر کی ڈپٹی لگ گئی۔ 24 گھنٹوں میں شاہ صاحب ایک دفعہ پیر صاحب کو ملنے کے لیے آتے تھے، جب گدی پر جلوہ گر ہوتے تھے، اور ریورس جاتے تھے، بات بھی کوئی نہیں کرتے تھے، خالی دیدار کرنا، ہاتھ ملانا اور واپس چلے جانا لنگر میں۔ حضور کا جب میرے مرشد کا وصال ہو گیا تو شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صاحبزادگان اب سنبھل گئے، تھوڑا صبر ہو گیا ان کو، تو پیر علاء الدین صدیقی کے سامنے آ کر بیٹھ کے، یہ سجادہ نشین میں آج سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ عرض کی حضور مجھے اجازت دے دے، میرا مقصد نہیں پورا ہوا، کوئی دنیا کا کام تو کروں۔ آپ نے فرمایا آپ کا کیا مقصد تھا شاہ جی؟ عرض کی حضور آپ سے اوجل تو نہیں ہے، پھر یہی تھا نا آپ کو خلافت ملے، جس طرح ہمیں نہریہ شریف والوں کو ملی ہے، ہمارا سلسلہ، آپ کا بھی سلسلہ چلے۔ ہاں حضرت یہی تھا۔ فرمایا پیر صاحب بڑے حضرت صاحب کی مرضی سے آپ شاہ جی کتنا عرصہ رہے؟ حضور میں 12 سال رہا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، 3 دن میری مرضی پر رہ جائے۔ یہ وہ بات ہے جو بالکل تصدیق شدہ، 3 دن میری مرضی پر۔ یہ لین تسبیح تو آپ کا جو مزار ہے ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اس کے نیچے ایک صلہ تھا، اس میں چلے جائیں اور یہ وظیفہ کریں، اور کل اس ٹائم پھر مجھے مل لینا۔ تو مزار پر اس وقت آنا جس وقت سب لوگ سو جائیں گے۔ دوسرے دن آگئے، بنتا تو وہ ایک ہی دن ہے، ہماری زبان میں دوسرا بنتا ہے۔ پوچھا شاہ جی کیا حال ہے؟ عرض کی پیر صاحب وہی حال ہے۔ فرمایا چلے جائیں، پھر فوری چلے جائیں، آپ نے صلے میں چلے جائیں، اللہ اللہ کریں۔ تیسرے دن آگئے، اصل میں 2 دن بنتے تھے۔ فرمایا شاہ جی کیا حال ہے؟ عرض کی حضرت جی آہستہ آہستہ کراٹ جلنا ہے، آہستہ آہستہ چکی چل رہی ہے، یعنی اللہ 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 کا ذکر جاری ہوگی۔ فرمایا چلے چلیں وہیں چلے جائیں، ابھی 30 دن نہیں پورے، 3 دن نہیں ہوئے۔ جب تیسرا دن آیا نا، بڑی مزیدار بات ہے، تصدیق شدہ، اور حضرت صاحب نے اپنی زبان سے کئی بار یہ ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب کو پوچھا حضرت صاحب نے کہ پیر صاحب شاہ صاحب کیا حال ہے؟ کہا پیر صاحب حال کو چھوڑیں، جو آج رات آپ اور میرے مرشد، آپ کے بھی مرشد میرے مرشد خواجہ پیر غلام محی الدین نے آپ کو حکم دیا وہ پورا کریں۔
کہتے نا لوگ مار گئے جی یہ کچھ نہیں کر سکتے جی، زندے تھے واللہ باللہ۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بے مضبوط کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو کوئی حکم نہیں دیا۔ شاہ صاحب نے کہا حضرت جی جس وقت سرکار فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب کی آج منزل پوری ہے، اس کی دستار بندی کرنی ہے، سب بھائیوں کو بلانا ہے، حلوہ پکانا ہے، 21 روپے دینے، اس سے زیادہ نہیں، ایک قلم دینی ہے، جبہ لگانا ہے، اور مظفر آباد کی طرف ڈپٹی ان کی لگ گئی ہے، ادھر بھیج دینا ہے۔ حضرت صاحب کہتے کہ بس مجھ پہ کفیت طاری ہو گئی کہ وہاں میں نے شاہ صاحب کو نہیں دیکھا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہوا، مجھے تو رات یہ حکم ہو گیا۔ بھائیوں کو بلایا، جو حکم تھا اس کے تحت جب رخصت کیا، اس وقت کے جتنے خلفائے کرام سے ان میں سے کوئی بھی ابھی نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے سامنے انہوں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ مزار سے رخصت ہوئے چوپ شاہ جن محبوب شاہ تو پاؤں سے سر تک خواجہ پیر غلام و دین نظر آ رہے تھے۔ فناف شیخ کی منزل دیکھو، یہ وہ بزرگ ہیں جو اللہ کے فضل سے قبر میں رہتے ہوئے بھی اپنے خلفاء کو خلافت کا حکم دیتے ہیں، اپنے سجادہ نشین کو، اور ان کو فیض یاب کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے یہ بیان کیے کہ ہم نے جگہ جگہ میں اپنے پیر کو اپنے ساتھ دیکھا، اور پیر اصل میں ہوتا بھی وہی ہے۔ یہ علماء اکرام بیان کر رہے تھے کہ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جی؟ ہاتھ تو انسان کا ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت میرے رب کی آ جاتی ہے، تو رب کی طاقت سے بحری جہازوں کو کھینچ کے اللہ کے ولی لے آتے ہیں۔ یہ ان ولیوں کا عرص ہے، ہم عام ولیوں کے نہ عرص کرتے نہ قائل ہوئے، تو انہی سے یہ ہمیں فیض ملا، تو یہاں تک ہم پہنچے۔ بس 2-3 باتیں کے بعد دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرین، ان کی محبت میں بار سن رہا تھا، ایک علماء بیان کر رہا تھا، نہ جانے ان میں یہاں موجود ہے یہ چلا گیا ہے، جس نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اولیاء اللہ کے بارے میں۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی تفصیلی، ماشاءاللہ جی مبارک ہے، بڑی تفصیل۔ یہ بات بھی انہوں نے کی ہے، یہ حدیث باقاعدہ پڑھی ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے والوں کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، آنکھ میں کتنی ہوتی ہے جی۔ بلقیسہ بادشاہ زادی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ انہوں نے بیان کیا ہے آج، اور کئی بار آپ نے سنا ہے کہ یہ 1500 میل دوری کا سفر تھا، تو حضرت عاصم بن برقیہ وہاں سے اٹھے بھی نہیں، اور پہلے وہاں وہ گئے ہوئے نہیں تھے۔ ایک آدمی ایک علاقے میں گیا ہی نہیں، اس نے اس مال کو دیکھا ہی نہیں، تو کیسے خبر ہوگی؟ وہ انہی کا موضوع ہے کہ اس کی آنکھ اپنی نہیں تھی، وہ میرے رب کی آنکھ تھی۔ جب دیکھا تو پردے اٹھ کے سامنے وہ مال نظر ہے، 1500 میل دور، جس کو آج کل کہتے ہیں یمن، یہ تھا ملک سبا۔ تو کتنے وقت کے اندر لے آئے؟ پورا بیان تو نہیں ہمیں کر سکتے نا، جھلک پیش کرنی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ یہ پلک اپنی مرضی سے جدا ہو کر جڑتے ہیں، فرمایا یہ جدا ہو کر ابھی جڑیں گے بھی نہیں، اس سے پہلے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کا تھا ولی، کس امت کا تھا؟ حضرت تخت سلیمان پیغمبر کا۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ کے جو غلام نبی کے غلام اولیاء اللہ ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں پر فضیلت رکھتا ہے، آپ کے غلام اولیاء اللہ بھی سابقہ نبیوں کے غلاموں اولیاء اللہ پر سبقت رکھتے ہیں۔ مثال دے دو، 2 مثالیں میں دیتا ہوں، جبکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، موضوع یہ ہے میں نے سن لیا ہے، لیکن بس محبت کی باتیں شاید آپ کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار، بڑی باریک بینی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں گے، علماء تو سمجھتے ہیں، طور پہاڑ پر گئے، نے خوف کو دور کرنے کے لیے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنا تھا یہ ایک عصا ہے، ایک سوٹی ہے۔ آپ نے لمبی تفسیر شروع کر دی، جی میرے ہاتھ میں یہ سوٹی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتھر جھاڑتا ہوں، پتھر جھاڑتا ہوں، یہ اس میں کمال ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر طور پر گئے، طور پر تو وہ ہمیشہ جاتے تھے، تو دل میں خیال آ گیا
طور پہاڑ پر کہ نبی اور بھی بہت ہیں، بڑے بڑے کمال دیے نبیوں کو، پر میرے جیسا کمال کسی کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ان میں سے ایک کسی کو دیکھنا چاہتا، مجھے دکھا دے۔ یہ ہے وہ راز کی بات۔ یہ دیکھیں یہاں شان اولیاء اور واقعی فضیلت ہے میرے نبی کے غلاموں کو، سابقہ نبیوں کے غلاموں پر یعنی ولیوں پر۔ یا اللہ کوئی دکھا دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام غزالی کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ پیش کر دیا۔ اللہ پاک کے آگے کون سی بات تھی؟ تو آپ نے سوال ایک کرتا ہے نا، سوال موسیٰ علیہ السلام، تو وہ کئی سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ ان کو غصہ آیا، فرمایا کہ میں جو بات کرتا ہوں اس کا جواب دے، آگے کیوں چلتا ہے؟ اور بات اصل جڑی ہے اس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت امام غزالی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں جب تو پہلی مرتبہ آیا تھا طور پہاڑ پر تو اللہ کے خوف سے گھبرایا تھا، تو اللہ نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہہ دینا تھا ایک سوٹی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تھے امام غزالی۔ اب ہم اس طے تک پہنچے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ابتدا میں ازل سے نبیوں اور ولیوں کے روحوں کو انوار و تجلیات سے مزین کیا ہوا ہے۔ اب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے پیش کر دیا کہ میرے نبی آخر زمان پیغمبر کے غلام اولیاء اللہ جو ہوں گے اس کی امت میں وہ اس قسم کے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، آسا مارا۔ جب پیدا ہوئے نا امام غزالی، آپ میں سے پتہ نہیں کون کون عراق گیا، میں 2 دفعہ گیا ہوں آپ کی زیارت پر بھی، تو کہتے ہیں کہ پیٹھ پر وہ نشان موجود تھا۔ ایک غوث پاک کی بات کر دیتے ہیں، 2 شعر فارسی کے، ان کا ترجمہ، بس دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی دربار میں عیسائیوں کے پادریوں نے عرض کی کہ ہمارا جو نبی ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ ان کے 2 عقیدے نا علماء جانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا جی، مار دیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی ہاں زندہ ہے، وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کیوں؟ وہ زندہ ہے۔ پھر اور کیا کمال ہیں کہ وہ مردے کو زندہ کرتا تھا، کہ تمہارا نبی کرتا تھا نا؟ ہاں نبی، اگر ہمارے نبی کا کوئی غلام کر دے تو؟ انہوں نے کہا جی پھر تو مان لیں گے، مجھے لے چلیں قبرستان میں، جو آپ کے سامنے کوئی مرا ہے نا 20 سال پہلے 50 سال پہلے، اس کی قبر پر لے جائے، اس کا نام بھی بتائیں مجھے، اس کا پیشہ بھی بتائیں۔ لے گئے قبر پر، کہا کہ یہ مراسی تھا، بین بجایا کرتا تھا، اتنا عرصہ پہلے مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بین بجاتا ہوا بار آئے تو مزہ نہیں آئے گا، کیسا ہو جائے تو اور مزہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو بین بجاتا ہوا بار آیا۔ اچھا یہ دور کی بات ہے، قریب کی بات کر دو۔ آپ نے سنی ہے نا بات کہ داتے صاحب ایک شخص، اس وقت وہ انگریز تھا، تو جب دنیا سے گیا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ داتا صاحب کے فیض سے مسلمانوں کے گیا ہے، وہ دیوبندیوں کے ٹھا چڑھ گیا، آپ نے سنا یہ قصہ۔ لیکن اس نے یہی جو علامہ صاحب نے بیان کیا، یہ پڑھا قرآن میں کہ اللہ کے ولی نے تخت کو اتنے دور سے لے آیا۔ تو کیا آج کل بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے یہ سب نبیوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس نے سوال کیا، انہوں نے ٹال دیا، کیوں؟ اندر سے انے، کیا پتا تھا ان کو؟ خبر تھی نہیں تھی، جس چیز کی خبر نہیں، کیا بتاتے؟ کہتے ادھر ادھر کی ماری، اس کی قسمت جاگی نا۔ داتے صاحب آ گیا، آیا تو داتے صاحب نے بھی کسی غلام کو حکم دے دیا کہ ذرا اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ سامنے آ گیا وہ غلام، یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی جو نوازے جاتے ہیں ہر وقت۔ اس نے کہا بھائی آپ آئے پہلی بار، مسلمان تو وہ پہلے ہو گیا تھا نا، انہوں نے کر لیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں، ٹھنڈا پلائیں یا گرم، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پھر گرم پلا دیں۔ کہتے سامنے سامنے اس اللہ کے پیارے نے ایسے کیا، ہاتھ میں آ گیا پیالہ چائے کا، پیش کر دیا، اوپر لکھا ہوا ہے اس کے گھر کا امریکہ کہاں ہے، کئی ہزار میل
وہ تو 1500 میل دور تھا نا جہاں سے تخت آیا، یہاں کئی ہزار میل، 15,000 میل سے بھی زیادہ ہے۔ جب اس نے دیکھا اس کے اوپر جو مور لگی ہوئی ہے یا جو نام لکھے ہوئے، تو اس کے گھر کے پہ جو تھے نا کپ وہ ہے، ان میں قسم کے میرے 1 درجن کپ تھے۔ گھر والوں بتاؤ وہ پورے؟ انہوں نے کہا ایک غائب ہو گیا ہے۔ بس پھر ہوش نہیں رہی، اس نے کہا پھر میں بھی غائب ہی ہو گیا ہوں، یہاں ہی مروں گا۔ نیچے تہ خانے میں قبر اس کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میرے نبی کے غلام ایسے موجود ہیں جو نبی نہیں ہیں لیکن سابقہ نبی بنی اسرائیل کے نبیوں سے وہ مرتبے میں کم نہیں۔ یہ حدیث علامہ اقبال نے جو آپ کے سامنے علامہ صاحب نے پیش کی قرآن عظیم کی روشنی میں، ان میں ذرا شک کی بات نہیں ہے۔ ہم اسی رستے کے راہی ہیں، اللہ ہمیں اسے پہ رکھے۔ اور اندر کی دنیا یہاں ہی سے ملتی ہے، اندر کے راز نبی پاک کی محبت سے ملتے ہیں اور وہ محبت سے دور کرتے ہیں، اور ہمارے یہ علماء محبت کے قریب کرتے ہیں، یعنی حضور کے قریب کرتے ہیں، حضور کا قرب دیتے ہیں۔ جن کو حضور کا قرب مل گیا ان کو رب کا قرب مل گیا۔ بس آخری بات، حب درویشاں کلید جنت است۔ اللہ والوں کی محبت فرید الدین عطار فرماتے ہیں یہ جنت کی چابی ہے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ اللہ والوں کی محبت کے ساتھ رہو، ساتھ مرو۔ حب درویشاں کلید جنت است۔ اگر اللہ والوں کی محبت جنت کی چابی ہے تو میرے نبی کی محبت جنت کی چابی کیوں نہیں ہوگی؟ بلکہ وہاں سے تو اختیارات آپ کو جنت کے ملیں گے، جس کو چاہو لے کے جاؤ۔ حب درویشاں کلید جنت است دشمن ایشاں، یہ ترجمہ بھی انہوں نے کر دیا جو ان کے دشمن ہیں۔ یہ پوری تقریر میں نے حضرت آپ کی سماعت کی ہے، ان کے دشمن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دشمن ایشاں سزا ہے لعنت است، 2 جہان کے اندر وہ لعنتی ہوتے ہیں، اور انہیں کیا ملتا ہے؟ اور مولانا روم نے صبر نہیں کر سکا، انہوں نے کہا تو نے اپنے دل کی فرید الدین عطار کر دی بات، اب میں بھی تو نہیں صبر کر سکتا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ بنوں، خدا کا قرب حاصل کروں، معرفت کے خزانے میرے سینے میں آئیں، اللہ کا مقبول بنوں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اون نشینت در حضور اولیاء، وہ پہلے نبی پاک کے قدموں میں اپنے آپ کو پگلائے، ان کا بنے۔ جب تک ان کا نہیں بنے گا اس کا نہیں بن سکتا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا۔ رحمت